السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمیٰ خان پارٹ 2۔ دماغ نہ خراب کرو میرا، اور بات رہی اس لڑکی کی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں کیا اس 1 انچ کی لڑکی پر برس پڑتا؟ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی، آیا سمجھ؟ ہاں بھائی، تمہاری تربیت نہیں ہوئی ایسی، وہ آگے بولنے لگا۔ چلو یار باہر چلتے ہیں، گھر پہ تو بور ہو گیا ہوں۔ تم اور بور؟ آج کہاں سے سورج نکلا ہے؟ تم چل رہے ہو یا میں جاؤں؟ اچھا چلتا ہوں، رک جاؤ امی، میں سجاد کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، وہیں پر ہی ناشتہ کر لوں گا۔ ارے میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، فائزہ بیگم اندر سے بولی۔ میں وہیں پر ہی کر لوں گا۔ تمہیں پتہ ہے کل ماہم کیا ہوا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ برہان کی کل لڑائی ہو گئی، بھرے بازار میں بالکل ہیرو کی طرح وہ مار رہا تھا، اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا نا، میرا تو دل اب وہ آگے بولنے ہی لگی تھی۔ چپ کر جاؤ تم، تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنوں میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے چھپا سکتی ہو؟ یہ سجاد کی دکان پر جانا، وہاں پر برہان کو گھور کر دیکھنا، اوہ سوری، گھور کر نہیں، پیار سے دیکھنا، وہ شرارتی انداز میں بولے جا رہی تھی۔ بولی جائے، تمہیں کیا پتا کتنی لڑکیاں فدا ہے اس پر، مگر وہ کسی کو بھاؤ ہی نہیں دیتا، لیکن ویسے تو تمہیں بھی نہیں دیتا، یہ بھی بات ہے۔ چپ کر جاؤ ورنہ یہی بوتل تمہارے سر پہ توڑ دوں گی میں۔ وہ بھاؤ اس لیے نہیں دیتا کسی کو کیونکہ وہ شریف ہے، اور بات رہی میری تو وہ صرف میرا ہی ہے، میرے علاوہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں آئے گی، آئی سمجھ؟ ہاں بھائی، دیکھ لیں گے۔ ماہی وہاں سے جانے لگی تو پیچھے سے وہ بولی، ویسے کانفیڈنس اچھی چیز ہے، اوور کانفیڈنس اچھی چیز نہیں ہے۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا، منہ بند رکھو اپنا۔ وہ کالج سے نکلی اور سجاد کی دکان پر گئی۔ سجاد بھائی، مجھے ایک کولڈ ڈرنک دے دیجیے گا۔ برہان وہیں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے برہان کو سلام کیا، مگر برہان نے نظر انداز کر دیتے وہ سلام کر رہی ہے۔ سجاد نے برہان کو مخاطب کر کے بولا، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کل میں نے سنا آپ کی لڑائی۔ پھر وہ چپ ہو کر گئی۔ ٹھیک ہوں میں، وہ بس جواب دے کر چپ ہو گیا تھا۔ ویسے اتنی بے رخی ٹھیک نہیں ہوتی، اور برہان کی طرف دیکھنے لگی۔ برہان نے نظر انداز کیا، ٹھیک ہے سجاد، میں چلتا ہوں۔ اچھا بات تو سنے نا، وہ پیچھے سے چلائی، لیکن وہ نہیں رکا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بولو۔ یہ اتنے نخرے کیوں دکھاتا ہے؟ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، آپ کے علاوہ میں نے کسی سے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا زیادہ۔ تم کیا جانتی ہو برہان کے بارے میں؟ یہی کہ وہ پہلے امیر تھا، پھر اس کے باپ پر کچھ الزام لگے جس کی وجہ سے ان سے سب کچھ چھن گیا، اس کے باپ نے خودکشی کر لی، اور ساری چیزیں چھننے کے بعد وہ یہاں پر آ کر رہنے لگے، اور یہاں پہ اپنی امی کے ساتھ رہتا ہے، اور کیا، بس اتنا ہی۔ اس نے جیسے سوالی انداز میں بولا، اور کیا؟ یہ جو شخص تم دیکھ رہی ہو آج ان گلیوں میں گھوم رہا ہے، کبھی یہ جہازوں میں گھوما کرتا تھا، پاکستان کے امیر لوگوں میں نام آتا تھا۔ تم جانتی ہو لاہور کے مہنگے علاقے میں ان کے بنگلے تھے، بہت امیر اور عیش و آرام کی زندگی جیتا بچپن سے ہی۔ اس کو پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن گھر والوں کے لیے یہ پڑھ لیتا تھا۔ برہان کو کام کرنا نہیں آتا تھا، نہ اس نے کبھی کیا تھا، میں اس کا بچپن کا دوست ہوں۔ تم جانتی ہو میں برہان کے ڈرائیور کا بیٹا ہوں، میرے بابا برہان کے گھر کار چلاتے تھے، میں اکثر ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ برہان کی امی بہت اچھی ہے، انہوں نے کبھی مجھے ڈرائیور کا بیٹا سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح ہی مجھے ٹریٹ کرتی۔ میں نے انہیں بیگم صاحبہ بھی بولا تھا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، تو اس لیے میں ان کو آنٹی کہتا ہوں۔ میرے دل میں بہت عزت ہے ان کے لیے۔ برہان کے بابا جب کامیابی کی سیڑھیوں کی آخر تک تھے، تب ان کے اپنوں نے ہی ان کو ان سیڑھیوں سے گرا دیا۔ وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں لندن میں تھے، اور اس وقت ان پر جان لیوا حملہ ہوا، ان کو شدید چوٹیں لگی تھی، مگر وہ ہمت نہیں ہارے، وہ 2 دن تک بے ہوش رہے اور وہیں پہ ہی اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے رہے۔ برہان کے چھوٹے چاچا، وہ جیسے سوالی انداز میں ان کو دیکھ کر بولی، برہان کے دادا نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی شادی سے انہیں برہان کے بابا، اور دوسری شادی سے انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ برہان کے بابا نے ہمیشہ انہیں سگوں کی طرح ہی سمجھا تھا، کبھی سوتیلا نہ سمجھا، مگر ان کی نظر ہمیشہ ان کی جائیداد پر رہتی، وہ کوئی نہ کوئی موقع ایسا چاہتے تھے جس میں ان سے سب کچھ چھین لیں، وہ ان سے حسد کرتے تھے، یہ چیز سب نے محسوس کی تھی۔ تم جانتی ہو میرے بابا پچھلے 16 سال سے نہیں ہیں، کیونکہ وہ وفادار تھے،
اور جب مالک مر جاتا ہے تو وفادار ملازم بھی اندر سے مر جاتے ہیں۔ جب وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے اس وقت انہوں نے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ اس میٹنگ کے کچھ پرسنل ڈیٹیلز تھی جو برہان کے بابا کے پاس تھی۔ انہوں نے وہ ڈیٹیلز لیک کر دی، دھوکے سے جعلی چیک پر ان کے سائن کروا دیے اور وہ اس کمپنی کو بیچ دیا۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جعلی ہے تو انہوں نے کیس کر دیا اور پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ انہوں نے اس کمپنی کو دھوکہ دیا۔ یہ کافی عرصے تک چلا لیکن ان کو کہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ ان کا گھر ان سے چھین لیا گیا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب آگے وہ بولتے ہوئے رکا، ایک لمبی سانس لی۔ برہان تب 11 سال کا تھا۔ بہت مشکلوں کے دن دیکھے ہیں اس نے۔ یہ وہ بچہ تھا جو گلاس بھی اٹھا کر نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اس کو کندھے پر بوریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی، سب نے ان کو چھوڑ دیا، وہ یہاں آ کے رہنے لگے ایک چھوٹے سے گھر میں، مگر انہوں نے صبر کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ صبر کرتے رہے۔ ان کا صبر تب ٹوٹا جب انہیں پتہ چلا ان کو دھوکے دینے والے اور کوئی نہیں بلکہ ان کے اپنے تھے۔ کبیر شاہ برہان کے چاچا ہیں اور اس وقت وہ امریکہ میں سیٹل ہے، بہت آرام کی زندگی جی رہے ہیں۔ تب 7 کلاس میں میں تھا۔ اس کے بعد یہیں پر ہی گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کی اور یہیں پہ ہی کالج میں پڑھائی مکمل کی۔ پڑھائی کے ساتھ وہ کام بھی کرتا تھا۔ برہان ایسا نہیں تھا، وہ بہت ہنستا مسکراتا انسان تھا، ایک زندہ دل انسان، مگر باپ کی موت نے اور تکلیفوں نے اسے ایسا بنا دیا۔ اس دنیا میں اسے کسی کی فکر نہیں سوائے اپنی ماں کے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی جس میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماہم بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ اچانک سے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اف لڑکی، تم نے مجھے یہاں باتوں میں لگا دیا، مجھے کام سے جانا تھا۔ جانے خدا کا خوف کرے سجاد بھائی، میں نے آپ کو کب باتوں میں لگایا؟ آپ ہی بتائے جا رہے تھے۔ اچھا میری ماں، میری غلطی ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ ہاں جا رہی ہوں۔ وہ وہاں سے رکے انداز میں جانے لگی۔ آج تمہیں لیٹ نہیں ہو گیا گھر آنے میں؟ امی نے ماہم سے پوچھا۔ جی، وہ ہکلا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، کہاں تھی وہ؟ میں اپنے دوست کی طرف چلی گئی تھی، مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے۔ ایک تو تم اور تمہارے نوٹس، یہاں گھر میں شادی لگی ہوئی ہے، میں پاگل ہو گئی ہوں تیاریاں کرتے کرتے، اور تمہارے نوٹس نہیں ختم ہوتے۔ امی میری پڑھائی ہے۔ اچھا ذرا پریشے کو بولیں میرے لیے چائے بنا دے، میرے سر میں درد ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہی ہے، جا کے خود بول دو۔ کیوں، اسے کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا پتا تھا، جا کے پوچھ لو، یہاں پہ کچھ میرے مطابق تو ہونا نہیں ہے۔ اور فائزہ بی بی حکم دے کے گئی ہے، اس کو سونے دیا جائے، آرام کرنے دیا جائے، اب کچھ دن کی مہمان ہے۔ میں نے سوچا اس کی بات مان ہی لوں۔ واہ امی، آپ نے تو آج حیران کر دیا، آپ کو آج اس کا اتنا خیال آ گیا۔ دماغ نہ کھاؤ میرا، یونیفارم چینج کرو، جا کے باتیں کروا لو بس اس سے۔ بہن جی بیٹھیے نا، ماہم جاؤ چائے لے کر آؤ۔ جی امی، کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پریشے چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ ماہم نے اس کے ہاتھوں سے ٹرے لی اور کہنے لگی، مجھے دو، میں لے کے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے تم لے جاؤ، وہ بس یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں کہہ رہی تھی بہن جی، کیوں نہ اس منگل کو ہم مہندی کی رسم کر لیں؟ وہ اصل میں فیصل کو جانا ہے، اس لیے ہم جلدی چاہ رہے تھے۔ منگل، وہ یہ کہہ کر رک گئی۔ اتنا جلدی کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ گڑبڑائی۔ ارے نہیں بہن جی، ہم نے تو صرف ایک چھوٹی سی رسم کرنی ہے اور نکاح سادگی سے ہوگا، یہ تو ہم کہہ چکے ہیں، زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سے بھی کچھ خاص مہمان ہی آئیں گے۔ اچھا ٹھیک، وہ یہ کہہ کر فائزہ کی طرف دیکھنے لگی جو کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا اب جانے ہیں برہان، یہ کیا ہے؟ اچھا آپ چائے لیں۔ برہان، یہ کیا ہے؟ مجھے یہ مت کہنا کہ یہ تمہارا ہے۔ کیا تم نے نشہ شروع کر دیا ہے؟ امی یہ میرا نہیں ہے تو تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ غصے سے بولی۔ میں نے آپ سے کہا یہ میرا نہیں ہے، وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولا۔ سجاد کو بلاؤ، مجھے بات کرنی ہے، وہ تقریباً چیخ کر بولی۔ 10 منٹ میں سجاد حاضر تھا۔ کیا یہ نشے بھی کرتا ہے؟ نشے بھی کرتا ہے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ برہان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر سجاد کی طرف۔ وہ آنٹی، وہ ہاں کہ بول نہیں پایا۔ پاپا میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔
ماما मैं तुमसे पूछ रही हूँ, नशे भी करता है, इससे का क्या मतलब है? अम्मी का वो हारून बता कल वो हारून बता रहा था, उसने तुम्हें आगे वो रुक गया। बोलो तुम्हें क्या? उसने तुम्हें एक तवाइफ के साथ देखा था, वो आंखें नीचे करके बोल रहा था। तवाइफ के साथ? बुरहान हैरान हुआ। अम्मी, वो बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देखने लगा और फिर सज्जाद की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हें ये हारून ने कहा और तुमने यकीन कर लिया और तुमने सीधा अम्मी को बता दिया, मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं की। क्या ये हकीकत है? यार क्या है, मैं वहाँ पे क्यों था? वाह सज्जाद वाह! इसका भरोसा टूटा था। वो बेयकीनी से दोनों की तरफ देख रहा था। अम्मी, क्या आपको अपनी तरबियत पर यकीन नहीं था? हाँ मैं जानता हूँ, मैं बचपन से लापरवाह था, लेकिन बचपन ख़त्म हो गया है। मैं जैसा था वैसा नहीं हूँ। मैंने अपने सामने बहुत कुछ होते देखा है। जिन खिलौनों को मैं एक दिन खेल कर छोड़ देता था, उन खिलौनों के लिए तरसा हूँ मैं। मेरा बचपन ख़राब हो गया, बाबा की मौत, आगे वो रुका। अम्मी, मैं आज तक पता है क्यों नहीं रोया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं आपके सामने रोऊंगा तो मैं आपको कमज़ोर कर दूंगा। मैं आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ढाल बनना चाहता था। आपको क्या लगता है मैं रोता नहीं हूँ? मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे रोना नहीं आता। आता है, बहुत आता है। और आप ये जानना चाहती थी कि पूरी रात कहाँ होता हूँ, क्या करता हूँ, तो सुने आप। मैं साहिल पर होता हूँ, तन्हा रहना चाहता हूँ, मुझे रोना आता है। मैं तन्हाई में बैठ कर रोता हूँ, शिकवा शिकायतें करता हूँ, चीखता चिल्लाता हूँ, लेकिन आपके सामने नहीं रो पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कमज़ोर कर दूंगा। लेकिन आप कमज़ोर नहीं है, और कहीं मेरे आंसू आपको पिघला ना दे, इसलिए मैं आपके सामने रोता नहीं हूँ। और आपने मुझ पे शक किया, आपको लगा मैं। अम्मी, मैं ऐसा कर सकता हूँ? अफसोस, आपको अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं था क्या? और बात रही उस तवायफ के साथ, तो मैं जब घर की तरफ आ रहा था तो कुछ लोग उसे तंग कर रहे थे। मैंने उसे उन लोगों से बचाया था। आप जानती हैं अम्मी, उस रात उसने मुझे क्या कहा? जब मैंने उससे पूछा, यहाँ पे दरिंदे आते हैं तो ये काम क्यों करती हैं आप? उसने मुझे कहा, मेरे घर में एक बच्चा है जो अभी भूखा है, मैं घर जाऊंगी और उसे खाना दूंगी, और वो मेरा बेटा है। तुम्हें क्या लगता है बचपन से मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं तवाइफ बनूं, दूसरों का दिल बहलाऊं? बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ना आता है मुझे। बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई किया था मैंने, इज़्ज़त की रोटी कमाने का सोचा था, लेकिन इज़्ज़त की रोटी एक औरत को इस दुनिया में नहीं मिल सकती। मेरा बेटा भूखा मर जाता अगर मैं ऐसा ना करती। अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से कोई यहाँ पे नहीं आता, सबकी मजबूरियाँ होती है, तकलीफ़ें उन्हें यहाँ पर लाती है, और मैं भी उनमें से एक बदकिस्मत हूँ। इस वक्त अम्मी मुझे समझ आया, मैं अपनी तकलीफ़ों पर रोता हूँ, मेरी तकलीफ़ें तो फिर कुछ भी नहीं है। बाबा ने बहुत हौसला दिखाया था, मगर उनका हौसला टूट गया, और फिर क्या हुआ, वो आगे रुक गया। आंसू साफ किए, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। वो ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सज्जाद बहुत शर्मिंदा था और आंखें नीची करके बाहर की तरफ जाने लगा। सादिया बेगम को बहुत अफसोस हुआ था, आंखों से आंसू जारी थे। आप ही क्या अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करते हैं? ये कैसा सवाल है? बेशक वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हमसे क्यों मोहब्बत करते हैं? इस सवाल का क्या मतलब है गुड़िया, बताओ मुझे। और ये तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? देखे उनके दिल में हमारे लिए एहसास हो, हमें उन लोगों से ही मोहब्बत होती है। हमें मोहब्बत अच्छे लोगों से ही होती है, जो हमारी बात माने, हमारा ख्याल रखे, और जो हमें नाराज़ करते हैं हम उनसे नफ़रत करते हैं। तो फिर हम भी तो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं। तो फिर क्या अल्लाह हमसे नफ़रत करते हैं? इधर आओ मेरे पास। फ़ायज़ा ने उसे अपने करीब किया। उसके बाल कमर से नीचे तक आते थे, गहरे काले बाल। फ़ायज़ा उनमें उंगलियां फेरते हुए उसे कहने लगी, क्या अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं? इतनी मोहब्बत कि तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, हम नाराज़ होने वाले काम करते हैं, लेकिन हम जब अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो अल्लाह हमें खाली हाथ नहीं लौटाते। अब जैसे बंदे हैं अब जैसे बंदे हैं, हमें किसी को कोई बात बुरी लग जाए या कोई गलती किसी से हो जाए, हम उससे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाते। मगर अल्लाह ऐसा नहीं करता गुड़िया। हम कितनी नाफरमानियाँ करते हैं, फिर भी अगर एक बार प्यार से अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह हमारी ज़रूर पुकार सुनते हैं। तभी तो उन्हें रहीम कहा गया है, रहम करने वाला। करीम कहा गया है, करम करने वाला। और तुम जानती हो, अल्लाह जिनसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उनको ज़्यादा परेशानियाँ डालता है और उन्हें आजमाता है अपने सब्र के साथ, बेसब्री करके। हम अल्लाह के इस इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं और सब्र करके हम कामयाब हो जाते हैं। तो क्या वो फ़ायज़ा की आंखों में देखते हुई,
تو کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ بے شک میری گڑیا تو بہت اچھی ہے نا، وہ سب کی بات مانتی ہے، وہ صبر بھی کرتی ہے۔ ہاں روتی زیادہ ہے، فائزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپی میں نہیں روتی، اللہ کو جھوٹ ناپسند ہے۔ وہ آپی وہ تھوڑا گڑبڑائی، تھوڑا سا روتی ہوں، تھوڑا سا۔ وہ دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر حساب کر کے بتا رہی تھی۔ فائزہ نے اچانک سے کہا لگایا، اتنا ضروری ہے یہ تو بالکل مچھر کے جتنا ہے۔ اچھا اب نہیں روں گی پکا، شاباش، مجھے میری گڑیا سے یہی امید ہے۔ دوسری طرف برہان کیا تم اپنی ماں سے ناراض ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں امی، میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن میں ڈر گئی تھی، مجھے تمہارے لیے ڈر لگتا ہے، کہیں تم اپنی زندگی نہ خراب کر دو۔ مانا کہ سجاد صحیح انسان ہے، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کی صحبت اچھی نہیں ہوتی۔ تم جانتے ہو برہان، انسان کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی عبادت گزار ہو، اگر اس کی صحبت غلط ہوتی ہے، اور غلط صحبت میں انسان مسلمان سے کافر بننے میں وقت نہیں لگاتا۔ اور کوئی انسان کتنا بھی برا ہو، اس کی صحبت اچھی ہوتی ہے تو کسی کافر کو بھی مسلمان بنا دیتی ہے۔ امی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا سمجھتا، لیکن آپ یقین رکھیں مجھ پہ، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ وہ مسکرا کر برہان کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم آفس کیوں نہیں جا رہے ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ امی میرے جو باس ہے وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں، تو امی بات یہ ہے انہوں نے امریکہ میں اپنی کمپنی کی ایک برانچ کھولنے کا پلان بنایا ہے، تو وہ اس سلسلے میں مجھے وہاں بھیجنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ؟ سعدیہ بیگم حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی امریکہ۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں اچانک سے حیرانگی آئی، اس کے بعد غم نے جگہ لے لی۔ کیا ہوا امی؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تمہارا جانا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت سالوں سے اس موقع کا انتظار کر رہا تھا، اب یہ موقع ملا ہے، ہاتھ سے جانے دوں گا تو مجھ سے بڑا احمق اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ سعدیہ بیگم نے برہان کا چہرہ دیکھا جس میں دبا ہوا غصہ تھا۔ کس موقع کا؟ وہ سوال پوچھنے لگی۔ امریکہ جانے کا امی، امریکہ جا کر وہاں چیزوں کو ٹھکانے بھی تو لگانا ہے۔ شرکا نے وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے وہاں پہ آفس کھولیں گے تو چیزیں سیٹ بھی تو کرنی ہوگی نا، ان کی بات کر رہا تھا۔ سعدیہ بیگم گھور کے برہان کی طرف دیکھنے لگی، وہ اس جواب پر مطمئن نہیں تھی۔ اس کے بعد کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے بولا، ٹھیک ہے باہر آؤ، کھانا کھا لو۔ جی۔ وہ یہ کہتے ہوئے کپڑے نکالنے لگا۔ دوسری طرف ماہم تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، نہ کبھی کر پائے گا۔ جیسا کتنا نیچڑ ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے تمہاری طرف، اور تم اس کے عشق میں پاگل ہو جا رہی ہو۔ جویریہ اس سے بول رہی تھی۔ تمہیں کبھی پیار ہوا ہے؟ وہ ماہم کو گھورنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے تم سے کون سا میتھ کا سوال کر دیا ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ نہیں۔ تو پھر تم نہیں سمجھو گی؟ تم سمجھاؤ گی تو سمجھ آئے گا نا۔ وہ جویریہ کی طرف دیکھ کر بولی، میری جان، یہ عشق کی باتیں ہیں جو عاشقوں کو سمجھ آتی ہے، ہر انسان یہ زبان نہیں سمجھ سکتا۔ تم جانتی ہو جب میرے آس پاس نہیں ہوتا مجھے تب بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے، وہ میرے دل میں رہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے اس سے کب، کیسے اور کیوں محبت ہو گئی، لیکن مجھے ہو گئی۔ تم جانتی ہو مجھے پتا ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ ایک طرفہ محبت ایسی ہوتی ہے جیسے روز کسی کو خنجر سے مارا جا رہا ہو، سینے پر تلواریں چلائی جا رہی ہو، جیسے جسم کی چمڑی کوئی نکال رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ میرا ہوگا۔ دیکھتے ہیں، قسمت کی بات ہے جو میں اس کی طرف دیکھ کر جویریہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، دعائیں قسمت بدل سکتی ہے، یاد رکھنا۔ وہ یہ کہہ کر کلاس روم سے باہر جانے لگی۔ دوسری طرف السلام علیکم سجاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ کیا مطلب، میں روز تو آتی ہوں آپ کی دکان پر، لڑکی جب بھی تم آتی ہو السلام علیکم کے بعد اگلا سوال تمہارا یہی ہوتا ہے، آپ کا دوست نظر نہیں آ رہا، اور آج تم نے میرا حال پوچھا، یعنی آج سورج کہیں اور سے نکلا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ تم ہم کو گھور کر ان کو دیکھ رہی تھی؟ سجاد بھائی، حد ہو گئی ہے، پہلے آپ کو شکایت تھی کہ میں آپ کے حال چال نہیں پوچھتی، اور
اور مطلبی لڑکی ہوں، اپنا مطلب نکال کر پھر چلی جاتی ہوں۔ آج آپ سے پوچھ رہی ہوں تب بھی مسئلہ ہے، ہم کیا کریں؟ ہم مر جائیں، نہ آپ اس چیز میں خوش ہیں نہ اس میں خوش ہے۔ اچھا بس کر جاؤ لڑکی، کتنا بولتی ہو تم، تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ ہیلو گائز، جویریہ پیچھے سے آواز دیتے ہوئے آگے آئی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سجاد بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے روز لگتی ہو کوجی۔ غصے سے سجاد کو گھورنے لگی۔ تم سے پوچھا میں نے، منہ بند رکھو اپنا۔ تم بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ صحیح لگ رہی ہو، صرف صحیح لگ رہی ہوں۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ تو اور کیا بولوں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں پارلر سے ہو کر آئی ہوں، فیشل کروایا میں نے، اب بتاؤ میرے چہرے پر گلو آیا ہے یا نہیں؟ جویریہ کی بات سن کے سجاد کا قہقہا بلند ہوا۔ پارلر والوں نے لوٹ لیا تمہیں، بیچاری تمہیں شیشہ نہیں دکھایا گیا، پارلر والوں نے دکھایا تھا۔ پھر بھی کیا پھر بھی؟ جھوٹ بولوں یا سچ؟ یہ بتاؤ کہ وہ سامنے تصویر دیکھ رہی ہو؟ سجاد نے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، اسی کے برابر میں ایک اور تصویر ہے، اس کو دیکھو۔ جیسے ہی جویریہ کی نظر اس تصویر پر پڑی، غصے سے آگ بگولا ہو کر بسکٹ کا ڈبہ سجاد کے سر پر الٹ دیا۔ میں نے اتنے پیسے دے کر فیشل کروایا ہے میں نے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو اس تصویر میں جو کالی سیاہ لڑکی ہے میں فیشل کے بعد اس جیسی لگ رہی ہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم فیشل کے بعد نہیں لگ رہی، تم فیشل سے پہلے بھی ویسی تھی، فیشل کے بعد بھی ویسی ہو۔ فضول میں پیسے ضائع کر دیے، وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، چلا تو جاؤں گا لیکن ایک بات سنتی بھی جاؤ۔ بکو، وہ غصے سے بولی، زندگی میں کتا پال لینا، بلی پال لینا، شیر بھی پال لینا، کوئی بھی جانور پال لو، مگر کبھی خوش فہمی نہ پالنا۔ جیسے یہ بسکٹ کا ڈبہ تم نے مجھ پر پلٹا ہے نا، اگر کوئی بھی تمہیں خوبصورت کہے نا تو اس کا سر پھاڑ دینا، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جویریہ کا غصہ اور بڑا، ڈوب کے مر جاؤ تم۔ اس کے جانے کے بعد ماہی بھی کھل کر ہنسنے لگی۔ آپی، یہ کپڑے کیسے ہیں؟ میں نے سوچا ہے کل آپ کی مہندی میں یہی پہنوں گی۔ ہائے، بہت پیارے ہے، اس میں تو تم شہزادی لگو گی۔ پریشے فائزہ کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، پھر بولی، شہزادی؟ ہاں، شہزادی چھوڑے آپی، میں کہاں شہزادی لگوں گی؟ جو شہزادیاں ہوتی ہیں نا، ان کے شہزادے بھی ہوتے ہیں، میرے پاس کوئی شہزادہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت اچھا انسان چنا ہوگا جو تمہیں بالکل شہزادیوں کی طرح رکھے گا۔ وہ خود بھی ایک شہزادہ ہوگا، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ اور کہتے ہیں نا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بے صبری کرو گی نا تو خراب ملے گا، پھر کھاتی رہنا وہی خراب پھل۔ وہ شرارتی انداز میں بولی، جی کر لوں گی صبر، روکے انداز میں جواب دے کر جانے کی طرف وہ جانے لگی۔ اسے وہیں آس کھڑا تھا۔ السلام علیکم بھائی، اور سلام کر کے جانے ہی والی تھی کہ آس نے راستہ روک لیا۔ تمہیں کتنی بار بولا ہے بھائی مت کہا کرو، ایسا لگتا ہے کسی نے خنجر مار دیا ہے۔ مجھے جانا ہے، وہ گڑبڑا کر بولی۔ کہاں جانا ہے؟ ہمیں بتائیں، ہم لے جاتے ہیں آپ کو۔ حکم تو کرے، آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ بھائی مجھے جانا ہے، مجھے جانے دے۔ وہ ڈر گئی تھی، ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اتنی میں تائی امی کی آواز آئی، پریشے، او پریشے، کدھر گئی؟ یہ لڑکی مجال ہے کبھی کام کے وقت مجھے مل جائے۔ جی جی تائی امی، وہ یہ بول کر سیڑھیوں کی طرف بھاگنے لگی۔ پیچھے سے آس بولا، کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ ارے برہان، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ دوسری طرف کیوں کیا ہوا؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ فیصل صاحب کی بیٹی کی مہندی کی رسم ہے، تو مدد کے لیے انہوں نے بلایا تھا۔ ویسے تو میں ہوں، ایک تو لڑکے اور بھی ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ میں کیا کروں گا اگر ساتھ چلو؟ اگر کام زیادہ ہوا تو تھوڑی سی ہیلپ کروا دینا، ایسے کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ میں ہیلپ کرواؤں؟ کیوں، دوست کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کیا؟ ارے سجاد، تم جانتے ہو میں نہیں جاتا کسی تقریبات میں۔ وہ آگے بولنے لگا تھا کہ سجاد نے معصومانہ چہرہ بنا لیا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا، یہ ایموشنل بلیک میل مت کیا کرو۔ یہ جو تم معصومانہ شکل بناتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں جانتا ہوں تم کتنے معصوم ہو۔
ہائے اللہ، یہ سننے سے پہلے میرے کان خراب کیوں نہیں ہو گئے؟ تمہیں میں معصوم نہیں لگتا؟ لوگوں سے پوچھو جنہوں نے میری معصومیت دیکھی ہے۔ بیٹا، تمہارے اندر معصوم کام بھی نہیں ہے، آیا سمجھ؟ معصوم کمیم بھی نہیں ہے، آیا سمجھ؟ چلو کوئی بات نہیں، عین سواد واؤ، ہم تو یہ تم اپنے دانت اندر کر لو ورنہ ابھی ٹوٹیں گے۔ یہ برہان غصے سے، ارے تم بتاؤ نا، آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے؟ ویسے تو مجھے پتا ہے تم آ رہے ہو، لیکن پھر بھی تم سے پوچھ لیتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے احسان کیا مجھ پہ کہ مجھ سے پوچھا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا۔ کوئی بات نہیں، ہم ایسے احسان کرتے رہتے ہیں، کبھی چکا دینا ہمارے احسانات۔ برہان نے ایک مکہ بنا کے منہ پہ دے مارا۔ یہ جو آج احسان کا، اس کا یہ بدلہ ہے، باقی احسانوں کے بدلے بھی دے دو۔ ابھی وہ اس کی طرف دیکھ کر بولنے لگا، نہیں نہیں، اتنا کافی ہے، اور احسانات بعد میں اتار لینا، بلکہ میں نے معاف کی ہے۔ وہ ڈر کر بول رہا تھا۔ کتنے بجے جانا ہے ویسے؟ شام کو؟ ٹھیک ہے، شام کو ٹھیک ہے، میں چلوں گا۔ سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ لڑکیوں تم لوگ کب تیار ہوگی؟ ابھی دلہن بھی تیار نہیں ہوئی ہے اور یہاں مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تائی امی غصے سے بول رہی تھی۔ امی میں تیار ہو گئی ہوں۔ تائی امی ماہم کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ ہائے اللہ، صدقے جاؤ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی، آؤ میں کالا ٹیکا لگا دوں، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تائی امی پریشے آگے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے تائی امی بول پڑی، کچن میں جاؤ اور جا کے کام دیکھو، سارا کام پھیلا ہوا ہے، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ لاشیں بھی ابھی تک صحیح سے نہیں لگی۔ سجاد کو ایک کام کہا تھا، وہ بھی نہیں ہو پایا، لائٹیں بھی صحیح سے نہیں لگی۔ اس سے سجاد ماہم حیران ہو کے نام دہرانے لگی۔ ہاں، سجاد کو بولا تھا لائٹیں لگا دو تو وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا ہے، مگر ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا ہے اس نے۔ کتنا سست انسان ہے یہ بھائی، امی خفیہ سے بول رہی تھی۔ دوست ماہم آرام سے بولی، تو کیا برہان؟ وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ اچانک سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں میں چمک تھی۔ سامنے کالے کرتے میں آستین اوپر کیے، ہاتھ میں لائٹ کی ایک لڑی تھی اور اسی طرف آ رہا تھا۔ برہان، وہ اچانک سے بولی۔ برہان نے اس کو دیکھا اور دوسری طرف نظر سجاد کو دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ اس کا گھر ہے؟ تو کیا ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں؟ کام کر کے چلے جائیں گے، تمہارا کیا واسطہ؟ چھوڑو اسے، اگنور کرو جیسے پہلے کرتے ہو۔ سجاد نے اس کو کہا، مہربانی تمہاری، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ماہم کا جیسے خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ برہان کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے کالے کرتے میں، جانے اللہ میری دھڑکن رک جائے گی، آج تو مجھے لگتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں گی۔ یا اللہ، میں نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر مجھے برہان ملا تو میں 30 نفل پڑھوں گی شکرانے کے، میں 20 بڑھا دیتی ہوں، اب میں پڑھوں گی، مجھے اب برہان دے دے۔ وہ یہ دعا مانگنے لگی۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تو پریشے سامنے تھی۔ کیا ہوا؟ وہ باہر رسم شروع ہونے والی ہے تو وہ آگے بولنے لگی تھی کہ ماہم نے خفگی سے بولا، مجھے پتا ہے، میں آ جاؤں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ آگے بولنے لگی تھی کہ ماہم نے اسے روک لیا۔ تمہیں ایک بار میں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہی ہوں جاؤ۔ وہ چپ کر کے جانے لگی۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی تو ایک منظر دیکھ کر رک گئی۔ وہ منظر ایسا تھا کہ پریشے دنگ رہ گئی۔ وہی انسان اس کے سامنے کھڑا تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جس نے بھرے بازار میں اس کی چادر کھینچی تھی۔ اس کے چہرے پہ اچانک سے غصے کے اثرات چھانے لگے۔ وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور ایک نظر دیکھ کر پھر مڑ گئی۔ یا اللہ، مجھے صبر عطا فرما۔ وہ پھر سے سجاد کی طرف دیکھنے لگا۔ اب یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ بھائی، یہ اس کا گھر ہے تو اپنے گھر میں ہی ہوگی نا، پڑوسیوں کے گھر میں تو ہونے سے رہی۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولنے لگا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا گال سلامت رہے؟ برہان تو غصے سے، یہ فیصل صاحب کے بھائی کی بیٹی ہے، امی ابو کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو اپنے تائی امی کے ساتھ رہتی ہے، زیادہ باہر نہیں جاتی اور نہ میں نے اس کو کبھی باہر دیکھا ہے، کم گو خاموش طبیعت کی ہے۔ معصوم، وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ برہان تو اس کی طرف دیکھ کر بولا، معصوم کس نے کہہ دیا؟ یہ معصوم ہے، اس وقت بازار میں سب کے سامنے اس نے مجھے باتیں سنائی ہے اور تم اسے معصوم کہتے ہو؟ وہ تقریباً چیخنے کے انداز میں بولا تھا۔ دیکھو، غلطی سے ہی ہوا تھا، مگر اس وقت جیسی وہاں پہ سچویشن تھی، کوئی بھی لڑکی ہوتی اسے ایسا ہی لگتا جیسا اسے لگا تھا، تو اس میں اس بیچاری کی کیا غلطی؟
بیچاری سجاد منہ بند رکھو اپنا، ورنہ میرے ہاتھوں تو یہاں ضائع ہو جاؤ گے۔ برہان غصے سے سجاد کو بول رہا تھا، اور جلدی ہاتھ چلاؤ، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا یہاں پہ۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، صبر کر جاؤ، چلتے ہیں بس۔ اور دوسرے لڑکوں کو مخاطب کر کے بولنے لگا، تم لوگوں کے ہاتھ کیوں اتنے آہستہ چل رہے ہیں؟ جلدی کرو، دیکھ نہیں رہے ہو پیٹرول کسی نے پھینک دیا ہے، آگ لگنے سے پہلے نکلنا ہوگا ورنہ سب جل جائیں گے۔ برہان پھر سے سجاد کی طرف دیکھنے لگا۔ سجاد اسی وقت کام میں مصروف ہو گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ کہانی کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔